یہ سٹوری ایک لڑکے کی ہے۔ اس لڑکے کا نام اوڈ تھامس ہے۔ اس لڑکے کے پاس عجیب سی طاقتیں تھی۔ یہ مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیتا تھا اور یہ بھی جان لیتا تھا کہ کون سا خطرہ آنے والا ہے اور کون لوگ مرنے والے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا تھا جہاں پہ بہت تھوڑے لوگ رہتے تھے۔ مووی کے سٹارٹ میں ایک لڑکی کی آتما اس کے گھر میں آتی ہے، مگر وہ کچھ کہتی نہیں ہے اور اس کو اشاروں میں بتاتی ہے کہ میرے پیچھے آؤ۔ اوڈ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک روح ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس لڑکی کی روح اوڈ کو اس آدمی کے پاس لے جاتی ہے اور جیسے ہی اوڈ اس آدمی کے پاس آتا ہے تو لڑکی اسے ٹچ کرتی ہے۔ اس لڑکی کے ٹچ کرتے ہی اوڈ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس آدمی نے دراصل اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے اس کے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ اب یہ ساری کہانی جان کے اوڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس آدمی کو سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اوڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور کافی دیر کے بعد اوڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے، اور اس کے بعد پولیس چیف بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس چیف اور اوڈ کے درمیان کافی اچھا ریلیشن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اوڈ کے پاس کچھ ایسی پاورز ہیں جس سے وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہاں سے وہ روح اس کا تھینک یو کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اوڈ اب گھر جا رہا تھا تو وہاں عجیب سے لوگ اس سے مدد مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے نہیں تھے، یعنی آنکھ ناک ہونٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ تبھی وہاں پیچھے سے ایک گن والا آدمی آتا ہے اور ان عجیب سے چہرے والے لوگوں کو مار دیتا ہے۔ ان کے مرتے ہی اوڈ بھی یہ عجیب سا خواب جو دیکھ رہا تھا وہاں سے جاگ جاتا ہے۔ جی یہ سارا خواب تھا، لیکن وہ اس خواب سے بہت پریشان تھا کہ یہ لوگ کون تھے اور کون لوگ انہیں مار سکتے ہیں، مطلب کہ یہ گن والا آدمی کون تھا۔ خیر یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے کام پر چلے جاتا ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں شیف تھا۔ وہاں ہوٹل میں پولیس چیف اور اس کی ایک دوست بھی آتی ہے ملنے کے لیے۔ اسی دوران وہاں ایک عجیب سا انسان آتا ہے جو بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور اس کے آس پاس کچھ عجیب سی کریچرز تھے۔ ان کریچرز کو اوڈ جانتا تھا، یہ ہیل اور جہنم کے کریچرز ہیں۔ جہاں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا تھا یا جس کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا تھا تو ان کے پاس یہ کریچرز آتے تھے۔ یہ کریچرز صرف ان چیزوں کے، ان انسانوں کے ارد گرد گھومتے تھے جن کی ایک بہت بھیانک موت ہونے والی ہو۔ اوڈ اب جان گیا تھا کہ ان کریچرز کا نظر آنا بہت بڑا خون خرابہ اور موت کی طرف اشارہ تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اوڈ نے اتنے کریچرز کو ایک ساتھ دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ تو ان کریچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انسان کی موت ہونے والی ہے اور وہ اسی انسان کے آس پاس رہتے تھے، کیونکہ جب وہ دردناک طریقے سے مرے گا تو انہیں بہت مزہ آئے گا اور وہ اس سے پاور لیں گے۔ لیکن ان کریچرز کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان انہیں دیکھ سکتا ہے تو پہلے وہ انسان کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے اوڈ انہیں دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے، لیکن وہ یہ فیل کرواتا ہے کہ جیسے وہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اور ان سب کریچرز کو دیکھ کے بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ عجیب انسان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب اوڈ اس عجیب انسان کا پیچھا کر رہا تھا تو اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے۔ وہ اوڈ کو بتاتی ہے کہ اسے بھی ایک عجیب سا خواب آیا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی عجیب طریقے سے موت ہو گئی ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ پہلے تو اوڈ اس بات کو اگنور کرتا ہے کہ یہ عام سا خواب ہوگا، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کی موت کے بارے میں اوڈ کو بتاتی ہے تو وہ چونک جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی خواب تھا جو اسے اوڈ کو بھی نظر آیا تھا۔ اور وہاں پہ بہت کنفیوز تھا کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ آخرکار وہ عجیب انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے جس کے آس پاس وہ عجیب سے کریچرز منڈلا رہے تھے۔ وہ اس انسان کو اس کے حلیے کے حساب سے فنگس کا نام دے دیتا ہے اور فنگس اپنے گھر جانے کے بعد وہاں سے بھی نکل جاتا ہے۔ فنگس کے جانے کے بعد اور اس کے گھر میں گھس کر اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا گھر بہت گندا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ وہاں اتنا سامان دیکھ کے اس کو لگ رہا تھا کہ وہاں فنگس کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ اسے وہاں الماری میں ٹاؤن کے سبھی لوگوں کے ریکارڈز ملتے ہیں۔ وہاں سامنے کیلنڈر بھی پڑا ہوا تھا، وہاں ہر تاریخ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن 15 تاریخ یعنی جو کل آنے والی تھی وہاں پہ کراس لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس دن ڈیلی فنگس جو ہے بہت گڑبڑ کرنے والا ہے۔ اسے وہاں سامنے ایک کمرے سے آواز آتی ہے اور بہت ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ کمرہ کھولتا ہے تو وہاں ہر چیز جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے اوڈ بہت ڈر گیا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے اس کمرے کے اندر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پرندے قید ہیں اور سب جم چکے تھے۔ وہاں اس کمرے کی دیوار سے اسے ایک آواز آتی ہے۔ دیوار کے اندر ایک سوراخ بنتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہی کریچر جو اسے نظر آتے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ دراصل دوزخ کا دروازہ ہے جو اس کمرے سے کھلا ہے۔ یہ ہیل کا دروازہ کھلتے ہی وہاں بہت زیادہ کریچرز وہاں آ کر اس کمرے میں، اس گھر میں پورے پھیل جاتے ہیں۔ ان کریچرز کے باہر جاتے ہی اوڈ بھی اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ وہاں سے فائل بھی اٹھا لیتا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ فنگس وہاں کے بہت بڑا کوئی عذاب لانے والا ہے، کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ فنگس کوئی خونی ہے کیونکہ وہ حلیے سے بھی ایسا ہی دکھتا تھا۔ پھر وہاں سے وہ پولیس چیف کے گھر جاتا ہے، اسے سارا قصہ سناتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ فنگس مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ اسے بتاتا ہے
ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں، کیونکہ پولیس چیف کو اس پر بھروسہ تھا، وہ تھوڑا بہت جانتے تھے آڈ کی پاور سے لے کے، اسی لیے وہ مان جاتے ہیں۔ وہاں پولیس چیف بھی بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور فنگس کے خلاف کوئی سراغ ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سراغ نظر نہیں آتا اور فنگس کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی پولیس چیف اپنے آفیسرز کو بتاتے ہیں کہ فنگس پر نظر رکھیں اور کوئی بھی سراغ ملنے پر اسے رپورٹ کریں، اور اگر کوئی ایسا ثبوت ملا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ تبھی وہاں پہ ایک آفیسر اور اس کی دوست وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور یہ وہی آفیسر ہے جو فنگس پر نظر رکھے گا۔ ان سب باتوں کے بعد آڈ اپنی دوست کے ساتھ اپنی من پسندیدہ جگہ پر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنا ٹائم انجوائے کر رہے تھے، تبھی وہاں پہ فنگس بہت عجیب طریقے سے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کافی غصے میں تھا اور آڈ کی طرف ہی آ رہا تھا، اس لیے آڈ اور اس کی دوست وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں سے بھاگتے بھاگتے وہ لوگ بولنگ گیم کے ایریا میں آ جاتے ہیں۔ اسے بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی طاقت اسے یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ یہ لوگ اندر جاتے ہیں، وہاں بولنگ سٹاف نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس نے اس کی خواب میں دیکھے تھے۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ خود کو بہت کمزور فیل کر رہا تھا۔ اسے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جو اس نے خواب دیکھی ہے یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ بھیانک تو ہونے والا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کے آس پاس کوئی بھی کریچر نہیں تھا، تو وہ کافی حیران تھا کہ ایسا کیوں، وہ کریچرز کہاں گئے۔ وہاں سے وہ پولیس چیف کو کال کرتا ہے اور اپنے کسی آفیسر کو یہاں پہ بھیجنے کی کہتا ہے، تاکہ وہ آفیسر یہاں پہ آ کے چیزوں کا جائزہ لے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں وہ آفیسر آ جاتا ہے، جو آتے ہی آڈ سے سوالات کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں کسی پروف کے بغیر ساری جانکاریاں دے رہے ہو؟ میں اس فنگس کے گھر گیا تھا، مجھے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ گھر تو خالی ہے، وہ تو اس گھر میں آیا بھی نہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ تلاشیاں لو۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہیں اس خبروں کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے۔ اب ان سارے سوالوں کے بعد آڈ کی دوست اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں بنے ٹیٹو جس میں POD لکھا ہوا تھا، وہ اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سینئر آفیسر بھی ہنستے ہوئے اس بات کو ٹال دیتا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ آڈ کو بھی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر شہر میں کیا ہونے والا ہے جو مجھے نہیں پتا۔ وہ حیران تھا کہ پہلے مجھے خواب آیا، پھر میری دوست کو بھی خواب آیا، پھر مجھے فنگس دکھا، پھر وہ کریچرز دکھے، آخر یہ ہے کیا؟ اب ان سارے سوالوں کا جواب پانے کے لیے آڈ اپنی دوست کی طرف جاتا ہے جس کو خواب آیا تھا۔ وہ دونوں اس کے خواب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو بہت ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاتی ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پر آڈ بہت ڈر جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اس ٹاؤن کو چھوڑ دو۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ اپنی دوست سے کہتا ہے کہ تم ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ تم آنے والی ہو، اپنی بیٹیوں سے بھی یہ بات نہ کہنا۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد وہ اس کی دونوں بیٹیوں سے ملنے کے لیے اوپر جاتا ہے جو سو رہی تھیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ان دونوں بیٹیوں کے پاس بھی وہ کریچرز تھے، بہت بڑی تعداد میں۔ بالکل اسی طرح آڈ انہیں بھی نظر انداز کرتا ہے تاکہ انہیں یہ شک نہ ہو سکے کہ آڈ انہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آڈ اور اس کی دوست وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، وہاں ایک لڑکی کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس لڑکی کے پیچھے کتے تھے اور یہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اور کوئی نہیں، یہ وہی تھی جو اس آفیسر کی دوست تھی، جو پولیس چیف کے گھر پہ اسے ملا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے خونخوار کتے پڑے ہوئے تھے، وہ بھاگ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کتوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ تبھی وہاں ان کتوں کو مارنے کے لیے کسی نے اس کو گولی مار دی، لیکن وہ گولی اصل میں اس لڑکی کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب بھاگتے بھاگتے آڈ اور اس کی دوست اس لڑکی کی لاش کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ سارا قصہ دیکھ کے یہ دونوں بہت گھبرا جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پولیس چیف یہاں انکوائری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ اس لڑکی کی لاش کو دیکھ کے کافی شاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی آج صبح ہی ان سے ملی تھی اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اور اب اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے صرف 7 اور 8 گھنٹوں کے بعد ہی۔ اصل میں اس لڑکی کو کسی نے اغوا بھی کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں بہت حیران کن تھی۔ اب یہاں آڈ پولیس چیف کو بتاتا ہے کہ جو ڈاگ پیچھا کر رہے تھے بالکل وہی ڈاگ میں نے فنگس کے گیٹ میں بھی دیکھے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کے پولیس چیف اپنے آفیسرز کو کہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے فنگس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ ساتھ ہی پولیس چیف آڈ اور اس کے دوست کو گھر جانے کا کہتے ہیں تاکہ انہیں کچھ نہ ہو جائے، لیکن جانے سے پہلے آڈ پولیس چیف کو ایک بڑا سا لاکٹ دیتا ہے جو کہ ایک مضبوط لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور انہیں پہننے کے لیے کہتا ہے۔ اب اس سارے واقعے کے بعد جیسے ہی آڈ اپنی دوست کو گھر چھوڑ کے آتا ہے تو یہاں اس کو اپنی بہت حیران کن چیزیں دکھتی ہیں۔ اس کے ٹی وی لانچ میں پستول پڑی ہوئی تھی اور فنگس کی لاش اس کے باتھ روم کے ٹب میں تھی۔ فنگس کی حالت دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ 8-10 گھنٹے پہلے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اس سارے باتوں سے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ جیسے اس نے فنگس کے بارے میں بتایا پولیس کو، تو اس کے ساتھیوں کو اس سے خطرہ محسوس ہونے شروع ہو گیا اور اس نے فنگس کو مار دیا۔ تو انہوں نے فنگس کو ہی مار ڈالا۔
اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور کل جو 15 تاریخ کو ہونے والا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا۔ ساری باتیں اوٹ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ اوٹ کو باندھ کر ایک خالی مل میں رکھ کے آ جاتا ہے۔ جب وہ فنگس کو چھوڑ کے واپس آ رہا تھا تو اسے لاکھوں کی تعداد میں وہ کریچرز نظر آتے ہیں جو پورے ٹاؤن میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کریچرز ہر گھر کے آگے منڈلا رہے تھے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل بھینکر تباہی ہونے والی ہے، شاید پورا شہر ہی تباہ ہو جائے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ پولیس چیف کے گھر میں کوئی آتا ہے اور 5-6 گولیاں مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی اوٹ کو پتا چلتا ہے وہ سیدھا ہاسپٹل پولیس چیف سے ملنے کے لیے چلے جاتا ہے، جہاں پولیس چیف کی وائف ملتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جو تم نے لاکٹ دیا تھا اس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی اور گولی آر پار نہیں ہوئی، صرف ٹکرا کے نیچے گر گئی، لیکن ان کی حالت کافی نازک ہے، ان کا آپریشن چل رہا ہے۔ ساری سچویشن سے اوٹ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے سراغ دیکھنے کے لیے فنگس کے گھر چلے جاتا ہے اور کمپیوٹر سے وہ انٹرنیٹ کی ہسٹری کو چیک کرنے شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ فنگس نے آخر کیا کیا سرچ کیا تھا اور اس کا پلان کیا تھا، جہاں اسے کالے جادو، شیطان اور اس طرح کی چیزوں کی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کالے جادو کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں وہ ہیل کا دروازہ یہاں کھولنے والے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو شیطان تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ اسی کمپیوٹر سے اسے ایک وین اور بامبس کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے۔ وہ کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرف جانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ آوازیں اسے فریج سے آ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً فریج کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہاں وہ بہت ہی عجیب، دل کو ہلا دینے والی چیزیں دیکھتا ہے، جیسے انسان کی کٹی انگلیاں، انسانی دانت اور جسم کے اور بھی کافی حصے جس میں کیڑے مکوڑے پھر رہے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ خود بھی بہت گھبرا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ فریج کا دروازہ بند کرتا ہے تو سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے فنگس کی آتما، جسے وہ دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے۔ فنگس اوٹ پہ بہت غصہ کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصہ کیوں ہے۔ وہ الگ الگ طریقے سے اوٹ پر حملہ کرتا ہے، اوٹ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پریشر کے ساتھ فریج کو اس پہ گراتا ہے، الماری سے برتن نکل کر اس پہ گرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سلنڈر کو آگ لگا کر اس میں دھماکہ کرنے ہی والا تھا تو اوٹ وہاں کھڑکی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، جس کے فوراً ہی بعد وہاں اس گھر میں بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اوٹ نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ فنگس کے دل کے پاس ایک نشان ہے، لیکن وہ اس نشان کو صحیح طرح دیکھ نہیں پا سکا۔ تو وہ دوبارہ اس نشان کو دیکھنے کے لیے اس مل میں جاتا ہے جہاں فنگس کی اس نے لاش رکھی تھی۔ اس کی لاش گل رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جہاں اسے گولی لگی تھی وہاں بھی POD لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی سیم ٹیٹو تھا جو سینئر آفیسر کے بازو میں بنا ہوا تھا۔ اس کا ایبریویشن تھا پرنس آف ڈارکنیس۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس یہ ٹیٹو ہوگا یعنی پرنس آف ڈارکنیس، وہی فنگس کا ساتھی بھی ہوگا۔ اب اوٹ کو یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ سینئر آفیسر بھی فنگس کا ساتھی تھا۔ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اس نے پولیس چیف کو یہ بتایا تھا کہ فنگس پر نظر رکھے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں یہ سینئر آفیسر بھی موجود تھا اور اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ فنگس کی کسی غلطی کی وجہ سے پولیس اب اس پر نظر رکھے گی اور وہ ان کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے، تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اب 15 تاریخ آ چکی تھی اور اوڈ اپنی دوست کو یہ شہر چھوڑ کے جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ اگر تم ادھر ہو تو میں بھی ادھر ہی رہوں گی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ جس کے بعد وہ اپنے کام پر نکل جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بھی اوڈ اپنے کام پر چلے جاتا ہے، لیکن پچھلے دروازے سے۔ وہ وہاں پہلے سے ہی پولیس کی گاڑی کو دیکھتا ہے اور جیسے ہی اندر جاتا ہے تو یہ دیکھ کے کافی حیران ہو جاتا ہے کہ ساری سیکیورٹی کو کسی نے مار ڈالا ہے، اور وہ چپکے سے ایک پولیس آفیسر کو بھی دیکھ لیتا ہے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید وہی پولیس آفیسر ہے، وہ اس لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اسے دھوکہ دے کے ایک بیس بال بیٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ پولیس آفیسر نہیں ہے جس کا میں نے سوچا تھا، یہ کوئی اور پولیس آفیسر ہے جو دوسرا ساتھی تھا اس کا۔ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل 3 لوگ ہیں۔ وہ سینئر پولیس آفیسر ابھی بھی زندہ ہے، جس کے بعد وہ اس کی گن لے کر سینئر آفیسر کو ڈھونڈنے جاتا ہے مال کے اندر، جہاں اس کو اپنی دوست ملتی ہے۔ اسے دیکھ کے وہ بھڑک جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں شہر چھوڑ کر جانے کو کہا تھا، تم ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ اور اس سے کہتا ہے کہ جلدی یہاں سے جاؤ کیونکہ جو تمہارا سپنا تھا وہ ابھی سچ ہونے والا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں تباہی ہونے والی ہے، جس کے فوراً ہی بعد اسے اپنی ساتھی کی سارے سپنے کی ڈیٹیلز یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی دوست نے اس کو بتایا تھا وہ اس کو نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں پہ اس بولنگ گیم کا سٹاف بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی پہ شور ہو رہا ہے میچ کا، پانی کی آواز آ رہی فواروں سے، بس فوراً ہی بعد وہاں ایک لڑکی کی چیخ سنائی دیتی ہے، پھر فوراً ہی وہاں ایک آدمی آ کر لوگوں پر گولیاں چلانے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ لوگ گھبرا کر مال چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کا سامان بھی سارا ٹوٹ کر بکھرنے شروع کر دیتا ہے، لیکن وہاں اتنے عوام تھی کہ کچھ لوگ وہاں سے باہر نہیں نکل پائے کیونکہ ساری پلاننگ کی وجہ سے مال کے سارے دروازوں کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اوٹ کو اس گن والے آدمی پہ بہت غصہ تھا
اسی لیے وہ اپنی گن سے اس آدمی کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تبھی اچانک وہ ہزاروں کی تعداد میں کریچرز آ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، انہیں ادھر ادھر ہٹا ہٹا کر۔ ہاں، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کریچرز جانتے تھے کہ اوڈ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اسی لیے اگر وہ کریچرز اس مال میں پہلے سے ہی آ جاتے تو اوڈ اس تباہی کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ اسی لیے وہ اوڈ کو دھوکہ دینے کے لیے صرف فنگس کے آس پاس منڈلا رہے تھے، تاکہ اوڈ کا دھیان صرف فنگس کی طرف رہے اور وہ صرف اس پر ہی نظر رکھے، نہ کہ ہر طرف، اور اوڈ کو آنے والے اس مال میں تباہی کا بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن اوڈ صرف ان کریچرز کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کو اور بھی پاورز تھیں، جس کی وجہ سے وہ اور بھی بری چیزیں اور موت کو آنے سے پہلے ہی دیکھ لیتا ہے، اور اسی وجہ سے اوڈ کو ان لوگوں کا پلان بھی پتہ چل گیا تھا۔ اب دکھاتے ہیں کہ وہ کریچر سے بچ کر اس گن والے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی گولی سے مار ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ اس کا ماسک اٹھاتا ہے، لیکن وہ سینئر آفیسر نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی تو وہ ہے جس نے اس ڈاگز پر گولی چلائی تھی، جو غلطی سے آفیسر کی دوست پر لگ گئی تھی، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ 3 نہیں 4 لوگ تھے۔ بالکل سامنے ہی وہ آئس کریم کی دکان تھی جہاں اوڈ کی دوست کام کرتی تھی۔ وہاں اوڈ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے آ جاتی ہے، جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن خطرہ ابھی بھی وہاں موجود تھا اور اسے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہاں پہ اس لڑکی کی روح آتی ہے جس کے پیچھے ڈاگز پڑے ہوئے تھے، وہ اوڈ کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ ایک طرف وہاں پہ اشارہ کر کے یہاں سے غائب ہو جاتی ہے، جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں بڑے بڑے کمرے تھے۔ وہ چیک کرنے وہاں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ اسی وین کو دیکھتا ہے جو اس نے فنگس کے کمپیوٹر میں دیکھی تھی۔ وہ اس وین کو کھلواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں بہت سارے بامز ہیں جن پر ٹائمر بھی لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کچھ ہی دیر میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور سب لوگ مارے جائیں گے۔ اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی ان چاروں کا پلان تھا کہ پہلے وہ سارے مال کو لاک کر دیں گے، پھر ان پر اندھا دھند گولیاں چلائیں گے اور پھر اس بام سے سب لوگوں کو اڑا دیں گے، کیونکہ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور تقریباً سارا شہر یہاں پہ آیا ہوگا اور سب کے سب مارے جائیں گے۔ اب اوڈ اس بوم والی وین کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دھماکہ یہاں نہ ہو۔ اب ایک کریچر نے اس کو روکنے کے لیے سینئر آفیسر کی روپ ڈھال لیا۔ اس سینئر آفیسر کے جسم میں جا کے اسے اپنی کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اوڈ پر گولیاں چلانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ کریچرز اوڈ کو روکنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ دردناک موت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اس سے ان کو پاور ملتی تھی۔ لیکن اگر یہ اوڈ اس وین کو کہیں اور لے گیا تو ان کا یہ سارا پلان ختم ہو جائے گا۔ یہاں دھماکہ ہونا ان کے لیے ضروری تھا اور یہاں لوگوں کا مرنا بھی ان کے لیے ضروری تھا تاکہ انہیں طاقت ملے، اسی لیے وہ سینئر آفیسر کے جسم میں آ کے اسے روک رہے تھے۔ یہ ساری گولیاں اوڈ کو چھو کر نکل جاتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور وین کو مال سے باہر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت تیزی میں وین کو چلاتا ہے اور ٹھیک وقت پر وین سے باہر نکل جاتا ہے۔ وین کے اندر وہ سینئر آفیسر بھی تھا۔ جیسے ہی وہ وین ایک پل سے نیچے گرتی ہے تو بم کی وجہ سے وہاں بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے، جس میں سینئر آفیسر کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب دکھاتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد اوڈ کو ہاسپٹل میں ہوش آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ہی اس کی دوست کھڑی تھی اور کیونکہ اس نے اتنے سارے لوگوں کی جان بچائی تھی تو وہ سب کا ہیرو بن گیا تھا۔ اب اسے بہت سکون والی زندگی چاہیے تھی، وہ اپنی دوست سے شادی کر کے ایک سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنی سکون والی زندگی گزار رہا تھا اور ایک ہفتے بعد ایک پولیس چیف ان کے پاس آتے ہیں اور بہت عجیب جانکاری دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ بس اب ٹائم آ چکا ہے، تم یہاں سے باہر نکلو۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوڈ کی دوست کی اس مال میں ہی موت ہو گئی تھی اور کہیں نہ کہیں اوڈ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جو میرے ساتھ ہے وہ میری دوست نہیں، اس کی روح ہے۔ جس کے ساتھ وہ ایک ہفتے سے رہ رہا تھا وہ اس کی دوست کی روح تھی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتانا چاہتے تھے۔ اور اب دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو آخری الوداع کہتے ہیں۔ وہ دونوں بہت دکھی تھے۔ اصل میں یہ چاروں لوگ جو تھے جو موت چاہتے تھے وہ کالے جادو کا حصہ تھے اور سارے لوگوں کو موت دیکھ کر شیطان کو خوش کرنا چاہتے تھے، جن میں سے 2 نے پولیس کی نوکری کو جوائن کیا تاکہ کوئی ان پر شک نہ کر سکے، تاکہ ان کے درمیان کوئی مقابلے میں آ بھی جائے تو اسے آسانی سے ہٹا سکے، جیسے انہوں نے فنگس کو ہٹایا۔ تو یہ لوگ ایک بھیانک موت چاہتے تھے جس سے وہ سارے مال کے لوگوں کو اڑا سکیں، لیکن اوڈ کی حاضر دماغی اور پاورز نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔